السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل کی ویڈیو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ فجر کی نماز سے پہلے پڑھتا ہے، اس کو 2 فائدے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے 2 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ پہلی نعمت کہ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنے مال و دولت عطا فرمائیں گے کہ وہ سنبھال نہیں سکے گا، اس کی ہر ضرورت ہر حاجت جو ہے پوری ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے، وہ فرشتہ قیامت کی صبح تک ذکر کرتا رہے گا، تسبیح پڑھتا رہے گا، اور اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا جس کے پڑھنے سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ 2 نعمتیں، یہ 2 فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے متعلق جو ہے بعض ساتھی جو ہے کنفیوز ہو گئے کہ یہ ذکر ہم کس وقت پڑھیں، آپ نے پڑھنے کا ٹائم نہیں بتایا، آپ نے وقت نہیں بتایا کس وقت یہ پڑھیں۔ اور بعض ساتھی نے تو یہ کہا ہے کہ یہ سنت اور فرض کے درمیان پڑھی جاتی ہے، دوسرے وقت میں نہیں پڑھی جاتی۔ اور بعض ساتھی نے تو یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ہے، انہوں نے وہ بحمدہ کا اضافہ کیا استغفر اللہ سے پہلے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک مستقل ویڈیو بنا دوں تاکہ جنہوں نے کمنٹ میں جو لکھا ہے اس کے سوالوں کا جواب بھی ہو جائے، اور جنہوں نے ابھی تک کمنٹ نہیں کیا، ان کے ذہنوں میں سوال تھا لیکن انہوں نے کمنٹ نہیں کیے، ان کے سوالوں کا بھی جواب ہو جائے۔ دیکھیے، جو ساتھی نے یہ کہا ہے کہ آپ نے پڑھنے کا وقت نہیں بتایا، تو پچھلی ویڈیو میں نے صراحتاً اس کے پڑھنے کا وقت میں نے بتایا ہے۔ میں نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اس کے پڑھنے کا وقت کس وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا فرمایا؟ قل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً وقت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس وقت پڑھو، طلوع فجر کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے، یعنی صبح صادق اور فجر کی نماز کے درمیان کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہو۔ اب دوسرے بھائی نے جو یہ کہا ہے کہ سنت اور فرض کے درمیان یہ پڑھنا چاہیے، تو اس کے سوال کا بھی جواب ہو گیا کہ سنت اور فجر کی نماز کے درمیان پڑھو، یہ بھی صحیح ہے، سنتوں سے پہلے پڑھو تب بھی صحیح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وقت کب سے ہے؟ طلوع فجر سے ہے، صبح صادق کے بعد سے ہے۔ تو صبح صادق کے بعد سے شروع ہوتا ہے، خواہ آپ نے سنت پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، آپ یہ پڑھ لیں، سنت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخری وقت کب تک ہے؟ فجر کی نماز تک۔ آپ نے فجر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی تو آپ یہ ذکر پڑھ لیں، آپ کو یہ فضیلت مل جائے گی، خواہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، خواہ آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسجد میں جماعت ہو گئی ہے صبح کی نماز کی تو اب ہم نہیں پڑھ سکتے، نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے، آپ کی نماز پڑھنے کا اعتبار ہے۔ جب تک آپ نے خود فجر کی فرض نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے، خواہ مسجد میں یا گھر میں یا اکیلے کہیں پر بھی، جب تک آپ نے فجر کی فرض نماز نہیں پڑھی ہے تب تک آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد سنتوں سے پہلے بھی آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سنتوں کے بعد فرض نماز پڑھنے سے پہلے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا وقت جو ہے صبح صادق سے لے کر فرض نماز پڑھنے تک ہے، آپ اس دوران کسی بھی وقت سنت سے پہلے یا سنت کے بعد آپ جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، آپ ذکر کریں گے آپ کو ذکر کا ثواب ملے گا، کیونکہ دوسری حدیث میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فجر کی فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برس، جذام اور دیگر خطرناک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنے کا جو وقت ہے وہ صبح کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے کا وقت ہے۔ اس کے بعد اگر آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کا الگ ثواب ہے، وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور جس ساتھی نے یہ کہا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ نہیں ہے بلکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ہے، یعنی انہوں نے استغفر اللہ سے پہلے و بحمدہ کا اضافہ کیا ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ میرے نظر سے کہیں گزرا نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اس حدیث کا حوالہ دے دیں۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس میں و بحمدہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ
اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ لکھا ہے۔ تو لہٰذا جو حدیث میں ہے میں نے وہی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو جو حدیث میں لکھا ہے اسی کو آپ پڑھیں گے، وہی ثواب وہی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ اپنی طرف سے کسی لفظ کا اضافہ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ثواب تو ذکر کرنے کا ہوگا، لیکن جو فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو جو ذکر یا جو وظیفہ جن الفاظ کے ساتھ حدیث میں ہے انہی الفاظ کے ساتھ آپ پڑھیں۔ تو اس حدیث میں جو میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو، اس میں وہ بحمدی کا لفظ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ اصل میں دو ذکر ہیں، الگ الگ ہے۔ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ الگ ذکر ہے، اور استغفر اللہ یہ الگ ذکر ہے۔ تو حدیث کے اندر ان دونوں ذکروں کو ایک کیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھو، اور ساتھ میں استغفر اللہ بھی ملاؤ، ان دونوں کو ملا کر پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اور استغفار کے متعلق تو آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، احادیث میں بھی ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، اولاد میں اضافہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں استغفار کی بدولت۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ یہ ملائکہ کی تسبیح ہے، یہ مخلوقات کی دعا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو دو نصیحتیں کی، ایک کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور دوسرا یہ کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، کیونکہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جس حدیث کا میں نے حوالہ دے کر آپ کے سامنے ذکر کیا کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں جس حدیث کا ذکر کیا ہے، اس میں یہ دو جملے ذکر ہیں، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دوسرا استغفر اللہ۔ تو اس حدیث میں وہ بحمدہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو حدیث میں جن کلمات کا ذکر ہے انہی کلمات کو آپ پڑھ لیجئے، اور یہ دو جملے ایسے ہیں جس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ قرآن میں استغفار کے متعلق فرمایا کہ اس سے رزق ملتا ہے، اور اسی طرح حدیث میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ مخلوق کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو ان دونوں کو یکجا کر کے جن کا تعلق رزق کے ساتھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں جملوں کو پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو تسبیحات پڑھے گا اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جس ذکر کا ذکر ہے اس میں وہ بحمدہ کا ذکر استغفر اللہ سے پہلے نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں، جو حدیث میں مذکور ہے اسی کو پڑھیں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، پھر بھی اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے یا کوئی اشکال ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں کوشش کر کے دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔